الحمد لله لأهله والصلاة لأهلها أما بعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وزع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ حضور نے فرمایا، مسجد حرام. تو روئی زمین پر سب سے پہلا تعمیر اور پہلی مسجد جو بنی وہ مسجد حرام اور بیت اللہ شریف ہے. بنیادی طور پر سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیادیں قائم کی اور دنیا کے مختلف مقدس پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں لا کر بیت اللہ کے نیچے بنیادوں میں رکھ دی. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو تنہائی کی وحشت محسوس ہوئی دنیا میں، اور فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت المعمور کی جو طواف کیا کرتے تھے وہ مناظر آپ کو یاد آ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو سراندیب سے مکہ جانے کا حکم دیا، اور جبریل امین آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ میں اس جگہ پہنچے جہاں فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیادیں قائم کی تھی، اور اللہ کے حکم سے بیت المعمور آسمانوں سے نیچے لایا گیا اور انہی بنیادوں پر رکھا گیا جو بنیادیں فرشتوں نے قائم کی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت المعمور کی طواف اور عبادت میں مشغول ہو گئے. تو بنیادی طور پر بیت اللہ شریف کی بنیادیں فرشتوں نے قائم کی ہے. پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور کو 7ویں آسمان پر واپس کر دیا، اور زمین میں بیت اللہ کے نشانات اور بنیادیں مٹی کے نیچے آ کر دب گئی، اور پھر بعد میں انہی بنیادوں کو ظاہر کرنے اور ان پر بیت اللہ قائم کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا. آپ نے اپنے لختی جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ کام پائی تکمیل تک پہنچایا، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی. آپ نے صرف دیواروں کو بلند کیا اور چھت نہیں تھی، دروازوں کی جگہ موجود تھی مگر بیت اللہ کے دروازے نہیں تھے. پھر بعد میں کسی بادشاہ نے دروازے لگائے اور بیت اللہ شریف کو پردے پہنائے. اس کے بعد پھر قوم عمالقہ نے بیت اللہ کی تعمیر و تجدید میں کام کیا، اور اس کے بعد قریش نے بیت اللہ کو منہدم کر دیا، گرایا، اور اپنے حلال پیسوں سے بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کرایا، جس میں حضور نے بھی 35 سال کی عمر میں حصہ لیا تھا. قریش نے بیت اللہ میں رد و بدل کیا، حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا اور 2 کے بجائے 1 دروازہ رکھا. حضور کی خواہش تھی کہ حتیم جو پرانے خانہ کعبے میں اندر داخل تھا یہ پھر اندر داخل ہو جائے. تو بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت اللہ کو گرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق بنا دیا اور حتیم کو اندر داخل کر دیا اور دروازے زمین پر بنائے. اور پھر جب حجاج ابن یوسف غالب آیا
تو اس نے بیت اللہ کو گرا کر قریش کے طرز پر پھر قائم کر دیا، جو آج تک اسی طرز پر ہے۔ پھر بعد کے زمانے میں خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی کہ اگر اجازت ہو تو میں بیت اللہ کو اس طرز پر بنا دو جس کی حضور نے تمنا کی تھی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ میں کسی قسم کا تغیر و تبدل حرام ہے، تاکہ یہ بادشاہوں کے فنی تعمیر کا کھلونا نہ بنے۔ اور پھر ایک ترک بادشاہ تھا سلطان مراد، اس نے کچھ تعمیر اور مرمت کی، مگر بڑے پیمانے پر کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا، اور آج تک اسی طرز پر اور اسی طرح قائم ہے۔ پھر قیامت سے پہلے ایک حبشی کے ہاتھوں بیت اللہ شہید ہوگا، اور اس وقت مسلمان بے بس ہوں گے، اور پھر قیامت کے قریب اللہ بیت اللہ شریف کی حقیقت کو دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی بیت اللہ شریف کے بارے میں مختصر سی تعریف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مقدس مقامات کو تا دم قیامت شاد اور آباد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔